اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے ایمان بالکتاب۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اس میں جو پہلا تصور ہے وہ ہے کہ امت مسلمہ کی جو آسمانی کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے، جو بذات خود ایک روشن دلیل ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 174 میں ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کا کردار اس طرح سے تو اب دلیل نہیں رہا جس طرح ان کی زندگی میں تھا، پر ان کی کتاب اور ان کا معجزہ قرآن آج بھی موجود ہے، جو اتمام حجت کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے لوگوں کے ایمان کو عجب خوبصورت ایمان قرار دیا جو ان کے بعد آئیں گے، اور اس قرآن کے ذریعے ان پر ایسے ایمان لائیں گے جس طرح صحابہ ایمان لائے تھے۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی ایک ایمان افروز سوال کیا کہ تمہارے نزدیک کس مخلوق کا ایمان سب سے زیادہ قابل رشک ہے؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرشتوں کا۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ وہ اللہ کی حضوری میں ہوتے ہیں اور ہمہ وقت اس کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، انبیاء کرام کا۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے جبکہ ان پر وحی اترتی ہے۔ صحابہ نے معصومیت برے انداز سے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہوگا۔ آپ نے فرمایا تو کیا تم اب بھی ایمان نہ لاؤ گے جبکہ تمہارے سامنے ہر وقت میرا سراپا رہتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا میرے نزدیک ساری کائنات میں سب سے عجیب قابل رشک ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد ہوں گے، اور وہ صرف اوراق پر لکھی ہوئی کتاب دیکھیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اب تصور نمبر 2 ہے ایمان بالقرآن کا ایک ہمہ گیر تصور۔ تخلیق اور کلام کا خالق و متکلم سے تعلق۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور انسان سمیت ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے۔ اب اس کنسیپٹ کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک بڑھئی ہے اور وہ کرسی بناتا ہے۔ اب کرسی بنانے کا اس کو علم ہے اور وہ اپنے اس علم کا اظہار ایک کتاب لکھ کر بھی کر سکتا ہے۔ تو اب جو کتاب وہ لکھے گا وہ اس کا کلام ہو گیا، اور جو کرسی ہے وہ اس کی مخلوق ہو گئی۔ علم جو ہے عالم کی صفت ہوتا ہے، اس لیے اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتا۔ خالق کا مخلوق سے تعلق۔ مخلوق خالق کی ذات سے جدا ہوتی ہے۔ جیسے بڑھئی اور اس کی بنائی گئی کرسی کو اگر آپ دیکھیں تو جو بڑھئی کرسی بناتا ہے وہ اس کی ذات سے الگ ہے۔ چنانچہ جو مقام و مرتبہ خالق کا ہے مخلوق کا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو مقام و مرتبہ بڑھئی کا ہے کرسی کا بھی وہی ہے۔ مقام و مرتبے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کلام کا متکلم سے تعلق۔ کلام دراصل علم کا اظہار ہوتا ہے۔ کلام متکلم کی صفت کلام سے جدا نہیں ہوتا، اور صفت کلام ذات سے جدا نہیں ہوتی۔ چنانچہ جو مقام و مرتبہ متکلم کا ہوتا ہے وہی اس کے کلام یا کلام کے جز کا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کی ایک کتاب ہے بال جبریل۔ اس کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اسی عزت سے اس کا ذکر کرتے ہیں جس عزت سے ہم علامہ اقبال کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال اور ان کی کتاب میں کوئی فرق و تفاوت اس طریقے سے نہیں ہے، کیونکہ وہ ذات کا حصہ ہے۔ صفت کلام جو ہے متکلم کی ذات سے جدا نہیں ہوتی۔
صفت کلام کے مظاہر ہی ہیں، جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، علامہ اقبال کی کتابیں ہیں، وہ صفت کلام ہی کا مظہر ہیں۔ تخلیق اور کلام کا خالق اور متکلم سے تعلق۔ قرآن پاک اللہ کے علم کا اظہار ہے، صفت کلام کا اظہار ہے۔ علم عالم کی صفت ہوتا ہے، اس سے اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتا۔ خالق کا مخلوق سے تعلق۔ مخلوق خالق کی ذات سے جدا ہوتی ہے، چنانچہ جو مقام و مرتبہ خالق کا ہے مخلوق کا ہرگز نہیں ہوتا۔ قرآن پاک اللہ کی صفت کلام کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، اس لیے جو مقام اللہ تعالیٰ کا ہے بین ہی وہی مقام اس قرآن کا بھی ہے۔ تاریخ اسلام میں معتزلہ ایک فرقہ تھا جس نے ایک بہت بڑا فتنہ خلق قرآن کا کھڑا کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس فتنے کا مقابلہ کیا تھا۔ باقی علماء کی جو اکثریت تھی وہ ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کی بات مان گئی تھی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بہت تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی خدمت کا بہت بڑا کام لیا۔ اور وجہ یہ تھی کہ اگر مخلوق بن گئی تو مخلوق کی تو حیثیت وہ نہیں رہتی جو خالق کی ہوتی ہے، مخلوق میں تغیر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن اللہ کی صفت کلام ہے اور اس کی وہی عظمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں ثبت ہو جائے تو قرآن پاک کی عظمت کا نقش ہمارے دل میں بیٹھ سکتا ہے۔ قرآن اللہ کی صفت کلام کی ایک تجلی ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ اور ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرہچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ اب تصور نمبر 3 ہے، قرآن کا نزول اللہ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ اب قرآن کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے ہماری جو ناقص عقل کے مطابق تو قرآن کو اس دنیا میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ مسلمانوں کی بھی کافی بڑی جو تعداد ہے وہ اس کو پڑھتی بھی ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتی اور بہت سے احکامات کو نہیں مانتی، ان پہ عمل نہیں کرتی۔ اور دنیا کی اکثریت کفار کی ہے، وہ تو سرے سے اسے مانتے ہی نہیں اور قرآن کے ساتھ جو بے ادبی کا سلوک کرتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا دنیا میں آنا اللہ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے اور یہ صرف ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، ورنہ جو اس کا مقام و مرتبہ ہے تو یہ بنتا نہیں کہ ہم جیسے انسانوں کے درمیان نازل ہو۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں ہے، ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتوں کو بھیجے، وہ اللہ کے حکم سے وہ جو چاہے وہی کرے، بے شک برتر ہے، حکمت والا ہے۔ اب روز محشر کا ایک منظر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب اس عرش کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ وہی عرش ہے جس پہ اللہ مستوی ہے یا وہ کوئی اور عرش ہوگا جو روز محشر کے لیے خاص ہوگا، یا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص پروٹوکول ہوگا جو اس دن ہوگا۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 15 سے لے کے 17 میں اس کا ذکر ہے۔
फ़यौमइज़िन वाक़अतिल वाक़िया वंशक़्क़तिस समाउ फ़हिय यौमइज़िन वाहिया वल मलकु अला अरजाइहा व यहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया। इस दिन हो पड़ने वाली क़यामत हो पड़ेगी और आसमान फट जाएगा और उस दिन बिल्कुल बोदा हो जाएगा। इसके किनारों पर फरिश्ते होंगे और तेरे परवरदिगार का अर्श इस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। कुरान के नाजिल होने के प्रोटोकॉल का ज़िक्र कुरान की आयत सूरह जिन में आयत 8 से 10 में है। और हमने आसमान को टटोल कर देखा तो उसे सख्त चौकीदारों और सख्त शोलों से पुर पाया। इससे पहले हम बातें सुनने के लिए आसमान में जगह जगह बैठ जाया करते थे। अब जो भी मकान लगाता है वो शोले को अपनी ताक में पाता है। हम नहीं जानते कि ज़मीन वालों के साथ किसी बुराई का इरादा किया गया है या उनके रब का इरादा उनके साथ भलाई का है। हम ना तो अल्लाह की इज़्ज़त व मुकाम को समझ सकते हैं, ना कुरान की इज़्ज़त व मुकाम को। बस हम यही समझ सकते हैं कि इससे ऊपर इज़्ज़त वाला कोई मकाम नहीं है। कुरान का मकाम व मर्तबा सूरह अबसा की आयत नंबर 80 में है। कल्ला इन्नहा तज़किरा, ये ठीक नहीं, कुरान तो नसीहत की चीज़ है। फ़मन शाअ ज़करा, जो चाहे उससे नसीहत ले। फ़ी सुहुफ़ मुकर्रमा, ये तो पुरअज़मत सहीफ़ों में है। मरफ़ूअतिन मुतहहरा, जो बुलंद व बाला और पाक साफ़ हैं। बिअयदी सफ़रिन, ऐसे लिखने वालों के हाथों में है। किरामिन बरारा, जो बुज़ुर्ग और पाकबाज हैं। कुतिलल इंसानु मा अकफ़रा, अल्लाह की मार इंसान पर कैसा नाशुक्रा है। मिन अय्यि शैइन खलका, ए अल्लाह, इसे अल्लाह ने किस चीज़ से पैदा किया। मिन नुत्फ़ा खलक़हु फ़क़द्दरा, उसे एक नुत्फ़े से फिर अंदाज़े पर रखा इसको। सुम्मा सबीला यस्सरा, फिर उसके लिए रास्ता आसान किया। सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा, फिर उसे मौत दी और फिर कब्र में दफन किया। सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा, फिर जब चाहेगा उसे दोबारा ज़िंदा कर देगा। कल्ला लम्मा यक़दी मा अमरा, हरगिज़ नहीं, उसने अब तक अल्लाह के हुक्म की बजावरी नहीं की। इन आयतों में अल्लाह का जलाल ज़ाहिर हो रहा है। इसके बाद तसव्वुर नंबर 4 जो है कुरान के नुज़ूल का मकसद जो क्या है, उसका नुज़ूल का मकसद है इंसानों की हिदायत। सूरह बकरा की आयत नंबर 1 और 2 में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं, परहेज़गारों को राह दिखाने वाली है। सूरह बकरा की आयत नंबर 38 में है। कुल नहबितु मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिया हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हमने कहा तुम सब यहाँ से चले जाओ, जब कभी तुम्हारे पास मेरी हिदायत पहुँचे तो उसकी ताबेदारी करने वालों पर कोई गम व खौफ नहीं। सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 में है। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूरि व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो नसीहत है और दिलों में जो रोग हैं उनके लिए शिफा है और रहनुमाई करने वाली है, रहमत है ईमान वालों के लिए। इसके बाद है तसव्वुर नंबर 5 कि कुरान से हम अल्लाह ताला की पहचान कर सकते हैं। कुरान अल्लाह की किताब है, इसलिए इससे हम अल्लाह की पहचान कर सकते हैं। कलाम से हम शख्सियत की पहचान कर सकते हैं। किताब पढ़ने वाले किताब पढ़कर पहचान लेते हैं कि लिखने वाला कौन है, उसकी क्या सिफ़ात होंगी, उसकी शख्सियत क्या होगी। किसी की शख्सियत को जानने के लिए क्या मालूम करना होना ज़रूरी है, मसलन नाम क्या है, उम्र क्या है, जिन्स क्या है, जगह कहाँ रहता है, काम क्या करता है, उसकी औलाद कितनी है, ख़ानदान क्या है, उसकी पसंद नापसंद क्या है। इन सब सवालात के अगर जवाब हमें मिल जाएँ तो हम इस शख्सियत को इसके साथ ज़ाती तौर पर भी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन सब सवालों के जवाब दिए हैं। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 110 में है कि आपका नाम क्या है, इसका जवाब दिया अल्लाह ने। कह दीजिए कि अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो तुम्हारे अच्छे नाम उसी के हैं। ना तो अपनी नमाज बहुत बुलंद आवाज़ से पढ़ और ना बिल्कुल पोशीदा, बल्कि उसके दरमियान का रास्ता तलाश कर ले। आपकी जिन्स क्या है, अपनी औलाद और ख़ानदान के बारे में बताएं। सूरह इखलास की आयत 1 से 4 में है। आप कह दीजिए कि वो अल्लाह ताला एक ही है, अल्लाह ताला बेनियाज़ है, ना उससे कोई पैदा हुआ, ना वो किसी से पैदा हुआ और ना कोई उसका हमसर है।
آپ کی عمر کتنی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے، سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ آپ کی پسند ناپسند کیا ہیں؟ تو پہلے پسند کا بھی قرآن میں بہت ذکر ہے کہ عمل صالح، طہارت، پاکیزگی، تقوی، صبر، توکل، اخلاص اور حسن سلوک، عدل، نیکی، فرائض کو پورا کرنا، برابری، جہد و قتال، یہ چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں اور قرآن میں ان کا بہت سی آیات میں ذکر ہے۔ پھر اللہ کو ناپسند چیزیں کون سی ہیں؟ حد سے گزرنا، ضد اور ہٹ ڈرمی، کفر، ظلم، اور ان چیزوں کو بھی قرآن کی بہت سی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر ایک سوال ہے، آپ نے ہمیں کیوں تخلیق کیا؟ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں اس کا جواب دیتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ پھر ایک سوال ہے جی کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں اس کا جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ غیر سوال کرتے جائیے اور جواب آتا جائے گا۔ اس کے بعد جو چھٹا تصور ہے وہ ہے ایمان بالقرآن کے تقاضے۔ ایمان اور تعظیم اس کا پہلا حق ہے، 5 اس کے بڑے حقوق ہیں۔ پہلا حق ہے کہ اس پہ ایمان لایا جائے، اور اس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں ہے، رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔ اس کے بعد ہے ایمان بالقرآن کے تقاضے۔ جو دوسرا حق ہے وہ ہے تلاوت و ترتیل۔ آیت نمبر 121 میں ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ کفر کرے اور نقصان والا ہے۔ تجوید سے پڑھنا، قرآن مجید کے حروف کی شناخت، ان کے مخارج کا صحیح علم، قرآن کے رموز و اوقاف کا جاننا، سب علم تجوید کا حصہ ہے۔ اور روزانہ کا معمول بنائیں کہ کم سے کم 3 دن میں اور زیادہ سے زیادہ 30 دن میں قرآن ختم کریں، اور اوسطاً جس پر صحابہ عمل پیرا تھے کہ وہ 7 دن میں قرآن کا ختم کرتے تھے۔ ترتیل سے پڑھنا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا۔ خوش الحانی سے پڑھنا، حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، اور جو بھی قرآن کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے فرمان ہیں۔ پڑھتے ہوئے ظاہری و باطنی آداب کا خیال رکھیں۔ ظاہری آداب کیا ہیں؟ باوضو حالت میں ہوں، قبلہ رخ ہوں، ابتدا تعوذ سے کریں، اور باطنی آداب ہیں کہ حضور قلب، خشوع و خضوع، انابت و رجوع، طلب ہدایت کی نیت اور اپنے کردار کی اصلاح کے مضبوط ارادے سے پڑھنا۔ زیادہ سے زیادہ حفظ کرنے کی کوشش کرنا تاکہ تہجد میں آپ ترتیل قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں، جو روح کی غذا کے لیے نہایت مفید عمل ہے۔ ایمان بالقرآن کے تقاضے میں جو تیسرا حق ہے وہ ہے تذکر و تدبر۔ اس میں سورہ قمر کی جو آیت نمبر 18، 22، 32 اور 40 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ اور یقیناً ہم نے قرآن کو پند و واعظ کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ قرآن عربی کا جاننا ضروری ہے تذکیر کے لیے، کیونکہ قرآن کی اتنی عربی سیکھنا کہ متن پڑھ کر رواں ترجمہ کیا جا سکے ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور اپنی صلاحیتوں کو دنیاوی علوم پر تو صرف کرنا پر عربی زبان نہ سیکھنا قرآن کی توہین ہے۔ تدبر، سورہ صاف کی آیت نمبر 29 میں ہے، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب ایمان بالقرآن کے تقاضے میں جو چوتھا حق ہے وہ ہے حکم و اقامت۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں ہے، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ اور ایمان بالقرآن کے تقاضے میں پھر ہے تبلیغ و تبین، یہ 5واں حق ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 52 میں ہے، یہ قرآن ان تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ
اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری امت کے سپرد کی، بلغوا انی ولو آیہ، پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ خطبہ حجۃ الوداع میں صحابہ سے تبلیغ قرآن کی شہادت لینے کے بعد ان کو حکم دیا، فلیبلغ شاہد الغائب وما علینا الا البلاغ۔